طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر حصہ غزل سے علامہ محمد اقبال کی پہلی غزل ہے۔ غزل کے آغاز سے قبل کچھ ضروری بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کسی عام صورتحال میں نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں ہمارا جو لیکچرز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے، لیکچر کا دورانیہ بھی بہت کم ہے، اور ہمارا جو نصاب ہے اس میں غالب، علامہ اقبال اور ناصر کاظمی جیسے جو شاعر ہیں ان کا کلام موجود ہے، تو ان کے کلام کا جو ہے تشریح میں حق ادا کرنا مختصر وقت میں بہت مشکل ہے۔ تو ہم نے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ تک جو ہے ان شعراء کا جو کلام ہے اس کی وضاحت بھی پہنچائی جا سکے، اور وقت جو ہے اس کی کمی کو بھی مد نظر رکھا جا سکے۔ تو آپ بھی سچویشن میں کوشش کیا کریں کہ جو لیکچرز ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے ٹھہر کے سکون کے ساتھ انہیں پڑھا کریں، اور پھر اس کے بعد اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو وہ الگ سے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس آج علامہ محمد اقبال کی پہلی غزل ہے۔ ہم اس غزل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ غزل علامہ اقبال کی شہرہ آفاق تصنیف بال جبریل سے لی گئی ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے: جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ آداب خود آگاہی، خود آگاہی، خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا، اسرار، راز، شہنشاہی، بادشاہت۔ یعنی جب عشق اپنی ذات کو پہچاننے کے آداب سکھلا دیتا ہے تو غلاموں پر بھی بادشاہت کے راز کھل جاتے ہیں، یعنی غلام بھی بادشاہت جو ہے وہ کرنے کے جو ہے وہ راز سیکھ جاتے ہیں۔ اس شعر کی تشریح سے قبل جو ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ علامہ اقبال کے نزدیک جو عشق ہے وہ دراصل کیا ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں جو لفظ عشق ہے یہ ایک خاص مفہوم میں ادا ہوا ہے۔ اس سے عشق مجازی جو ہم شعر و شاعری میں پڑھتے ہیں یا عشق حقیقی جو ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ علامہ اقبال کے نزدیک جو عشق ہے وہ ایک ایسا زبردست جذبہ ہے جو انسان کے باطن سے جنم لیتا ہے۔ پھر یہ جذبہ عشق اپنی اندرونی قوت اور طاقت کے بلبوتے پر مشکل سے مشکل کام سر انجام دیتا ہے، بڑے بڑے معرکے سر کرتا ہے۔ گویا اقبال کے نزدیک جو عشق ہے وہ حیرت انگیز قوتوں کا مالک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کا مرد مومن ہمیں جذبہ عشق سے سرشار نظر آتا ہے۔ جو شعر ہے پہلا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب عشق اپنی ذات کو پہچاننے کے آداب سکھلا دیتا ہے تو پھر جو غلام ہیں وہ غلام نہیں رہتے، ان میں بادشاہوں جیسی خصوصیات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ دو چیزیں ہیں جو زیادہ وضاحت طلب ہیں، ایک آداب خودآگاہی۔ یہ آداب خودآگاہی کیا ہیں جن کی بدولت جو ایک غلام ہے وہ بھی بادشاہ بن سکتا ہے، اور دوسرا جو عشق ہے یہ کیسا عشق ہے جو آداب خودآگاہی جو ہے وہ سکھلاتا ہے۔ آداب خودآگاہی کے حوالے سے جو ہے ہم بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ اسی طرح
علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے فرمایا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ مکمل شعر کچھ یوں ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہم سے جو متعلقہ ہے وہ پہلا مصرع ہے بالخصوص، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یعنی اپنے من میں ڈوب جاؤ گے، اپنے اوپر غور و فکر کرو گے تو تمہیں زندگی کا سراغ ملے گا، حقیقی زندگی کا سراغ ملے گا۔ اور اپنے من میں ڈوبنا، اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو صوفیاء کرام، علماء کرام جو ہیں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، شہرک سے بھی زیادہ قریب سے اگر بات لی جاتی ہے تو اس کا مطلب بندہ مومن کا دل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل میں رہتے ہیں۔ عشق جو ہے ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے باطن سے جنم لیتا ہے اور بڑے بڑے مار کے سر انجام دیتا ہے۔ یہی عشق جو ہے انسان کو جب اپنی ذات کو پہچاننے کے آداب سکھلاتا ہے تو ایک غلام بھی غلام نہیں رہتا۔ اب یہ جو آداب خودآگاہی ہے، اپنی ذات کو پہچاننا ہے، اس کے حوالے سے مزید اگر بات کریں تو علامہ اقبال ہی جو، چونکہ ان کے پاس جو ہے یہ موضوع خودی کا موضوع سب سے زیادہ انہی کے پاس ہمیں ملتا ہے، تو علامہ اقبال جب اس خودی کی وضاحت کرتے ہیں، اس کے مراحل کی بات کرتے ہیں، تو اس میں وہ پہلے نمبر پہ بتاتے ہیں اطاعت الہی، یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو تسلیم کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہے ضبط نفس، اپنی خواہشات پہ قابو پانا۔ خواہشات جو ہے ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے جو انسان کو دوڑاتا چلا جاتا ہے اور انسان ان خواہشات کے پیچھے جو ہے اپنے جو ہے دین اور دنیا دونوں کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ نیابت الہی، اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اس نائب ہونے کے ناطے جہاں پہ ہمارے جو درجات ہیں وہ بہت بلند کر دیے گئے ہیں، وہاں پہ ہماری ذمہ داریاں بھی کچھ ہمیں دی گئی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو دیکھنا، ان سے عہدہ برا ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ جو 3 مراحل ہیں، جب ایک بندہ ان تینوں مراحل میں سے گزر جاتا ہے تو وہ خودی کے مقام پر پہنچتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کے سامنے جو زمین و آسمان ہیں وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی دنیا کی چیز جو ہے وہ اس سے چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ تب جو ہے ایک عام بندہ اگر ایک غلام بھی ہے تو وہ غلام نہیں رہتا، ایک عام بندہ نہیں رہتا، بلکہ جو ہے وہ بہت خاص ہو جاتا ہے۔ عشق کے ہیں معجزات سلطنت فقر و دی، عشق کے ہیں معجزات سلطنت فقر و دی، فقر درویشی کو کہتے ہیں، سلطنت فقر اور دین یہ عشق کے معجزات میں سے ہے۔ عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگیں، صاحب تاج ہیں، بادشاہ ہیں، وہ عشق کے ادنا غلاموں میں سے ہیں، کیونکہ عشق کی جو سلطنت ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ ایک جو بندہ مومن ہے، خودی کے رستے پہ چلنے والا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس ہمارا جو ہے
پہلا جو ہے شعر ہے، حوالے کے طور پر مزید آپ جو ہے وہ شعر لکھ سکتے ہیں۔ عشق کی ایک جست چھلانگ نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ بے کراں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، بے انتہا، جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے پاس ہمارا پہلا شعر تھا۔ اور دوسرا شعر ہے، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ آہ سحرگاہی صبح کے وقت کی آہ و فریاد۔ چار جو ہیں وہ شخصیات ہیں، ان کا نام جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ عطار جو ہیں یہ شیخ فرید الدین عطار ہیں، جو معروف شاعر اور صوفی ہیں، فارسی زبان کی جو ہے شاعری کیا کرتے تھے۔ رومی جو ہیں مولانا جلال الدین رومی ہیں، علامہ اقبال کے جو ہیں روحانی یہ مرشد ہیں، صوفی شاعر تھے۔ اور اس کے بعد ہے جی رازی، شیخ فخر الدین رازی ہیں، جو مفسر قرآن، فقیہ اور فلسفی تھے۔ اور امام غزالی ہیں ان کے بعد، رازی ہو غزالی ہو، امام غزالی یہ مایہ ناز عالم تھے، حکیم تھے، دانشور تھے، فلسفی تھے۔ یہ چار شخصیات ہیں جنہوں نے جو ہے اپنے جو ہے وہ عہد میں اور بلکہ ان کے اپنے وفات کے بعد بھی ان کا جو نام زندہ ہے، انہوں نے اپنا نام بنایا۔ ان چاروں شخصیات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو یا غزالی ہو، جب تک اس کی زندگی میں آہ سحرگاہی نہیں ہوتی، صبح کے وقت کی آہ و فریاد نہیں ہوتی، تب تک وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ یعنی ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عطار ہیں، رومی ہیں، رازی ہیں یا غزالی ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ آہ سحرگاہی کی بدولت حاصل کیا ہے۔ آہ سحرگاہی کے حوالے سے بات کی جائے تو رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، یہ بالخصوص جو ہے وہ عبادت کے لیے مخصوص وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں اس وقت کو بالخصوص جو ہے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ جو ہے وہ ملتا ہے، یہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہماری زمین سے جو پہلا آسمان ہے، اللہ تعالیٰ اس آسمان کے اوپر جو ہے وہ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ سارا دن اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارتے ہیں، اور رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر، اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، تو دنیا اور آخرت کے جو خزانے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت ان خزانوں کے جو ہے وہ منہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اپنے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے اوپر آہوزاری کرتے ہیں، روتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتے ہیں معافی کی بھی، اور مزید اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے حصول کی بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان کی خطائیں معاف فرماتا ہے بلکہ ان کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ بذات خود جو ہے علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے بھی اپنی زندگی میں جو آہ سحرگاہی ہے اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ جو ہے وہ بنائے رکھا۔ علامہ اقبال کے جو ملازم تھے علی بخش،
ان کا کہنا ہے کہ صبح ان کا یعنی علی بخش کا اٹھ کر پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن پاک کے اوراق کو دھوپ میں سکھایا کرتے تھے۔ علامہ اقبال رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور پھر اس کے اوپر ایسے رویا کرتے تھے کہ قرآن پاک کے جو اوراق ہیں وہ بھی گیلے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں وہ آہ سحرگاہی کو جو ہے اپنی زندگی کا لازمی حصہ رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال اپنی سعادت کے حوالے سے فرماتے ہیں، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، شمشیر تلوار، زمستانی مغربی دوسری تہذیب کی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے، دوسرے شعر کے لیے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کو بستر سے الگ ہوئے، یعنی انہوں نے بالخصوص رات کے آخری پہر میں خود کو بستر سے الگ کر لیا، بستر کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں مصروف ہو گئے۔ علامہ اقبال جو ہے یہ جو نوائے سحر گاہی ہے، آہ سحر گاہی ہے، اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ میری صبح کے وقت کی آہ و فریاد جو ہے اس میں کئی دنیائیں ہیں، اگر تم چاہو تو اس پہ جو ہے غور و فکر کر کے تم اپنے لیے نئی جو دنیائیں ہیں وہ تلاش کر سکتے ہو۔ یعنی آہ و فریاد میں ایسی طاقت ہے کہ اس میں جو ہے وہ انسان اپنے لیے آہ و فریاد میں اپنے لیے نئی دنیائیں جو ہے وہ تخلیق کر سکتا ہے۔ اس کا جو ہے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور ریاضت میں مصروف رہتے ہیں، لیکن آج کا جو مسلمان ہے بالخصوص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور بالخصوص جو آہ سحرگاہی ہے اس سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا جو گلہ ہے وہ جواب شکوہ میں، علامہ اقبال ہی کی نظم جواب شکوہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ ایک جواب کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے جو خیالات ہیں اپنے بندوں کے حوالے سے ان کی نمائندگی کرتا ہوا شعر ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو وہ لوگ جو غفلت میں مبتلا ہیں بالخصوص ان کے لیے یہ پیغام ہے، جو اللہ صبح کی آہ و فریاد سے جو ہے وہ ناآشنا ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں نہیں کرتے، گڑ گڑاتے نہیں ہیں، اللہ صبح کی دعائیں جن کے پاس نہیں ہیں ان کے لیے پیغام ہے شعر میں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بندوں کو دنیا میں مقام دیا ہے، شان دی ہے، وہ مقام اور وہ شان ان کی آہ سحرگاہی کی بدولت انہیں نصیب ہوا ہے۔ علامہ اقبال ہی فرماتے ہیں، کیا عجب میری نواہائے سحرگاہی سے، کیا عجب میری نواہائے سحرگاہی سے، زندہ ہو جائے وہ آتش کہ تیری خاک میں ہے۔ آہ سحرگاہی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ
جو ایک بجھی ہوئی آتش ایمانی ہے اس کو دوبارہ سے روشن کر سکتی ہے۔ کیا جب میری نواہائے سحرگاہی سے زندہ ہو جائے وہ آتش کہ تیری خاک میں ہے۔ تیسرا شعر ہے ہمارے پاس، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ نومید کا مطلب ہوتا ہے نا امید۔ رہبر فرزانہ، فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو، عقل مند رہنما۔ کم کوشش کرنے والے، سست، کاہل، بے ذوق، شوق سے خالی، شوق کے بغیر، راہی، مسافر۔ اے عقل مند رہنما، ان سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسافر سست اور کاہل تو ہیں لیکن شوق سے خالی نہیں ہیں۔ اس شعر کی تفسیر کرتے ہوئے جو اہل علم ہیں انہوں نے جو ہے اس کی تفسیر کچھ یوں کی ہے کہ رہبر فرزانہ سے مراد جو ہیں وہ عقل مند رہنما سے مراد قائد اعظم ہیں۔ ایک مرتبہ یوں بھی ہوا تھا کہ جو مسلمانوں کی سستی اور کاہلی تحریک آزادی میں اپنے خوف، اپنی نا امیدی کے باعث یہ لوگ جو ہیں وہ شامل نہیں ہو رہے تھے، تو قائد اعظم جو ہیں ان کو ان کے اپنے حال پہ چھوڑ کے جو ہے وہ لندن روانہ ہو گئے تھے۔ بذات خود علامہ اقبال کو بھی یہ جو وقت تھا، اس وقت میں مسلمانوں کے جو سیاسی، بالخصوص سیاسی حالات تھے، ان سے انتہا درجے کی مایوسی تھی۔ علامہ اقبال نے اپنی اس مایوسی کو اپنے اشعار میں جو ہے وہ بیان بھی کیا ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو مسلمان تو راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں، ان سے کیا امید جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے۔ تو اس کے باوجود بھی، اپنی اس نا امیدی کے باوجود بھی جو علامہ اقبال ہیں وہ امید کا کوئی نہ کوئی پہلو اپنے سامنے ضرور رکھتے ہیں، اور قائد اعظم کو مسلسل خط لکھتے ہیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ واپس آئیں اور جو ہے مسلمانوں کے رہنمائی فرمائیں۔ علامہ اقبال اس حوالے سے ان کا یہ یقین تھا کہ یہ قوم جو ہے تن آسانی کا شکار ہے، سست رو بھی ہے، مقاصد کے حصول کے لیے زیادہ کوشش کرنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے اندر جذبہ شوق جو ہے اور کچھ کرنے کا ارادہ ضرور موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی جو ہے مناسب رہنمائی کی جا سکے، ان کو جو ہے منزل سے آشنا کروایا جا سکے، تاکہ ان کے جو جذبات ہیں، جو سو چکے ہیں، وہ جاگ سکیں۔ اگر ان کے یہ سوئے ہوئے جذبات جو ہے وہ جگا دیے گئے، ان کے اندر جو عشق کی آگ ہے دوبارہ سے اسے روشن کر دیا گیا، تو یہی لوگ ہوں گے جو اپنی جو منزل ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ضرور کوشش کریں گے۔ امید کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ علامہ اقبال اس شعر میں ایک امید دلاتے ہیں کہ یہ لوگ سست اور کاہل ہیں لیکن شوق سے خالی نہیں ہیں۔ جب بھی ان کے اندر ذوق و شوق جو ہے یہ ان کا جو ہے ان کے کام آئے گا، جب بھی ان کے اندر آتش عشق جو ہے دوبارہ سے روشن ہوگی، تو یہ اپنے ذوق و شوق سے اپنی منزل، جو کھوئی ہوئی منزل ہے، اس کو ضرور حاصل کر سکیں گے۔
تو علامہ اقبال جو ہیں یہاں پہ نا امید نہیں ہیں بلکہ رجائیت سے بھرپور جو ہے یہ شعر ہے ان کا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ کشت جو ہے زمین کا ٹکڑا، کھیتی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اسی طرح رکے جو لوگ تو ایک آب جو بھی دریا تھی، پانی کی ایک چھوٹی سی ندی۔ جب تک لوگ رکے رہے تو ایک پانی کی جو چھوٹی سی ندی تھی وہ بھی ان کے نزدیک ایک دریا تھی، ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ رکے جو لوگ تو ایک آب جو بھی دریا تھی، اتر گئے تو سمندر بھی تا کمر نکلے۔ اور مزید اگر حوالے کی شعر ہم اس میں شامل کرنا چاہیں، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہیں طلوع سحر سے ہم۔ مزید اگر اس حوالے سے لکھنا چاہیں تو وطن کی مٹی ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ تو امید سے بھرپور یہ شعر ہے کہ یہ لوگ کم کوش تو ضرور ہیں لیکن بے ذوق نہیں ہیں۔ چوتھا شعر ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ طائر پرندے کو کہتے ہیں، لاہوت کا مطلب ہوتا ہے لامکان، لامکان جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لاہوت لامکان۔ صوفیاء کرام کے حوالے سے تصوف کی آخری منزل سمجھی جاتی ہے لاہوت، جہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ کا وجود ہوتا ہے، جہاں پہ اور کچھ نہیں ہوتا، جہاں پہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا اثبات کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جسے فنا فی اللہ کا مقام قرار دیا جاتا ہے۔ تو اے طائر لاہوتی، ایک ایسے پرندے جس کی پرواز لاہوت تک ہے، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کوتاہی کمی اور غفلت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ غفلت اور یہاں پہ کمی، یہ ہمارے پاس کمی کے معنوں میں آئے گا۔ اے وہ پرندے جس کی پرواز جو ہے مقام لاہوت تک ہے، ایسے رزق سے موت بہتر ہے جس رزق سے تمہاری پرواز میں کمی آ جائے، کوتاہی آ جائے۔ لاہوت کا ایک ایسا پرندہ جس کی پرواز لاہوت لامکان تک ہو، اور پھر وہ اپنے رزق سے مراد اپنے مقاصد ہیں، چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں، اپنے مقاصد کی خاطر اگر وہ لاہوت سے زمین تک آ جاتا ہے تو اس کی پرواز میں انتہا کی کوتاہی ہے۔ ایسے مقاصد سے، ایسے رزق سے اسے کیا حاصل ہوگا جو اس کی شان میں، جو اس کی مرتبت میں، جو اس کے درجات میں کمی کا باعث ہو جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، چڑیوں کی طرح دانوں پہ گرتا ہے کس لیے، چڑیوں کی طرح دانوں پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کے بن جائے تو عقاب۔ تو ہمیشہ اپنا جو مقام ہے، اپنی جو شان ہے، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ بالخصوص انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ایک تو اشرف المخلوق ہے، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی قریباً 18,000 کے قریب مخلوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شان بخشی کہ انسان کو ان تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ و افضل قرار دیا۔ اور پھر ان میں سے بھی مسلمان جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر،
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو قوم رسول ہاشمی کی اس اشرف المخلوقات میں بھی ایک بڑا اور بلند مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی صورت میں جو ہے ایک بندہ مومن کی جو رسائی ہے وہ آسمانوں کے اس پار تک ہو چکی ہے، اور اس مقام تک ہو چکی ہے جہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پیغام ہے تمام مسلمانوں کے لیے، کامل لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے، کہ ایک بندہ مومن کی پرواز اس حد تک ہے۔ تو کوئی بھی انسان جو ہے مقام بندگی کو اگر ملحوظ خاطر رکھتا ہے تو یقیناً اس کی جو پرواز ہے وہ لاہوت تک، لامکاں تک ہو سکتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے بندہ مومن جو ہے اس کی جو ایک مقام ہے، جو شان ہے، وہ بیان کی ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ جو بندہ مومن ہے اس کا مقام اور اس کی شان یہ ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی۔ چرخ کہتے ہیں آسمان کو، نیلی فام نیلے رنگ کا۔ ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ علامہ اقبال جو ہے اس ذوق پرواز جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ تو یہ جو ذوق پرواز ہے اس کو جو ہے ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، چھوٹے چھوٹے مقاصد کے حصول کے لیے، رزق کے حصول کے لیے انسان کو اپنے مقام اور اپنی شان سے کبھی بھی گرنا نہیں چاہیے۔ بندہ مومن کی جو صفات ہیں اس کو بیان کرتے ہیں تو علامہ اقبال فرماتے ہیں قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھا جائے کہ یہ چاروں خصوصیات جو ہیں اللہ رب العزت کی ذات سے وابستہ خصوصیات ہیں۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو یہ چار جو ہیں جب خصوصیات اکٹھی ہوتی ہیں تب بندہ مومن جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ تو اس کی شان اور اس کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ حوالے کے طور پر مزید نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، یہ بھی آپ حوالے میں لکھ سکتے ہیں۔ پھرا فضاؤں میں کرگس اگر چشاہیں وار، کرگس جو ہے وہ گدھ کو بولا جاتا ہے۔ پھرا فضاؤں میں کرگس اگر چشاہیں وار، شکار زندہ کی لذت سے بے نصیب رہا۔ تو ہم بالخصوص جو ہے حوالے کے طور پہ جو دوسرا شعر لکھیں گے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اس سے پہلے ہم نے شعر پڑھا مومن کی جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے، یہ بھی آپ یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس تھا ہمارا چوتھا شعر۔ تو آج کا جو دن ہے ہم اپنا جو یہ کام ہے یہ علامہ اقبال کی جو پہلی غزل ہے یہ ہم انہی چاروں اشعار تک جو ہے وہ محدود کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ان اشعار میں ان کے معنی و مفہوم کو سمجھنے میں، تشریح میں اور وضاحت میں اگر کوئی پرابلم محسوس ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم جو ہے نیکسٹ لیکچر میں اس غزل کو مکمل کریں گے۔ اللہ حافظ۔